السلام علیکم۔ میری نند پر بدروح کا سایہ، یہ ایک سچی اور خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی تقریباً 5 سال پہلے کی ہے، جب میری نند سمیرہ ایک خوشگوار اور زندہ دل لڑکی ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی، خاندان کی ہر تقریب میں مرکز توجہ بنی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرپور ہوتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگی۔ یہ تبدیلی اتنی آہستہ تھی کہ شروع میں کسی کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہم سب حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ وہی سمیرہ تو نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں وہ زیادہ خاموش اور تنہا رہنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگی اور کبھی کبھار عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی تھی۔ ہم سب نے سوچا شاید اسے کوئی ذہنی دباؤ یا پریشانی لاحق ہے، لیکن وہ کسی سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور اکثر رات کے وقت اس کے چیخوں کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی رہتی تھی۔ جب ہم اس کے کمرے میں جاتے تو وہ یا تو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی ہوتی یا ایسی عجیب و غریب باتیں کرتی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن سمیرہ نے بتایا کہ اسے خواب میں ایک عجیب و غریب شخص دکھائی دیتا ہے جو سیاہ لباس میں ملبوس ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ شخص کبھی ہنستا اور کبھی رو کر اسے کسی ویران جگہ بلاتا ہے۔ خواب اتنے بار بار آنے لگے کہ سمیرہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ ہم نے اسے ہر ممکن طبی علاج کرایا مگر کوئی بہتری نظر نہ آئی۔ ایک رات میں اور میری ساس اس کے کمرے میں گئے۔ جیسے ہی ہم کمرے کے قریب پہنچے ہمیں اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اکیلی تھی، لیکن کسی دوسرے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا تو ہمیں اس کا چہرہ بہت عجیب لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ ہمیں ایسے گھور رہی تھی جیسے ہم اس کے دشمن ہوں۔ سمیرہ کا چہرہ بدلا ہوا تھا اور وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی اور اس کے اندر موجود ہو۔ یہ میرا جسم ہے، تم سب سے میں انتقام لوں گی، وہ چیختی ہوئی بولی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب خوفناک گونج تھی، جیسے کوئی دوسری ہستی اس کے ذریعے بول رہی ہو۔ یہ لمحہ ہمارے لیے ناقابل یقین تھا، مگر ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح سمیرہ پر کسی بڑی قوت کا سایہ تھا۔ ہم نے فوراً کسی تجربے کار عامل سے رابطہ کیا۔ عامل اگلے دن ہمارے گھر آیا۔ اس نے سمیرہ کو دیکھتے ہی کہا کہ اس پر بدروح کا سایہ ہے اور یہ روح بہت پرانی اور طاقتور ہے۔ عامل نے ہمیں بتایا کہ یہ روح سمیرہ کو خواب میں نظر آنے والی وہی ہستی ہے جو اسے اندر سے کھا رہی ہے۔ عامل صاحب نے گھر میں جگہ جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی اور جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی سمیرہ کی حالت اور بھی بگڑنے لگی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے مت نکالو، میں یہی رہوں گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایسے مڑنے لگے تھے جیسے کوئی اس کے جسم کو توڑ رہا ہو۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں اور میری ساس کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ عامل صاحب نے تلاوت جاری رکھی اور جیسے جیسے تلاوت کے الفاظ سمیرہ کے قریب آتے وہ اور زور سے چیختی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ یہ جسم میرا ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ عامل نے ہمیں بتایا کہ یہ بدروح بہت خطرناک ہے اور اسے نکالنے کے لیے مضبوط ایمان اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ کئی دنوں تک عامل صاحب سمیرہ پر روحانی علاج کرتا رہا۔
ہر دن سمیرہ کی حالت کچھ بہتر ہونے لگتی، مگر جیسے ہی رات ہوتی اس کے اندر دوبارہ وہی بدروح واپس آ جاتی۔ ایک رات جب عامر صاحب نے آخری عمل کیا تو سمیرہ کے جسم سے ایک شدید چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس چیخ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا، جیسے کوئی طاقتور ہستی اسے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ جب سمیرہ کو ہوش آیا تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی روشنی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ عامر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بدروح اب جا چکی ہے، مگر ہمیں ہمیشہ دعا اور ذکر کے ذریعے اپنے گھروں کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت دے گیا کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، مگر ان کا وجود حقیقی ہے۔ ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کے کلام کی طاقت ہی ہمیں ان شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر شیطانی اور بدروح کے شر سے بچائے، آمین۔